بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، مطالعہ قرآن کریم کا کورس چل رہا ہے اور آج اس کی انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اور فضل سے ہم چوتھی نشست کر رہے ہیں، اور اس چوتھی نشست میں جو مضمون آج ہمیں بیان کرنا ہے وہ مضمون ہے انفرادی زندگی۔ قرآن مجید انفرادی زندگی کے متعلق کیا اصول ہمیں دیتا ہے، یا آپ یوں کہیے کہ سیرت اور کردار سازی کے کیا اصول ہیں۔ ہم قرآنی تعلیمات پر، آیات مقدسہ اور صورتوں میں جب ہم غور کرتے ہیں تو دو اصول ہمیں سمجھ میں آتے ہیں کہ قرآن کریم ذاتی انفرادی سیرت اور کردار سازی کے لیے ہمیں دو اصول بتاتا ہے، اور ان دو اصولوں پر تمام کی تمام چیزوں کی بنیاد کھڑی ہے۔ دو بڑے اہم اصول ہیں، ان دو اصولوں کو اگر ہم سمجھ لیں تو شریعت کے بہت سارے احکامات کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ وہ دو اصول ایسی بنیاد ہیں اور اس قدر خوبصورت بنیاد ہیں کہ ان دو بنیادوں پر ذاتی شخصی کردار کی پوری عمارت ان دو اصولوں پر کھڑی ہے۔ وہ دو اصول کیا ہیں؟ ایک ہے تخلیہ اور نمبر دو تحلیہ۔ لفظ ملتے جلتے ہیں۔ تخلیہ خالی ہونا اور تحلیہ آراستہ کرنا۔ صرف ایک حرف کا فرق ہے، خا اور حا کا۔ تو خا تخلیہ معنی خالی کرنا، اور تحلیہ ہا سے آراستہ کرنا۔ کس چیز کو خالی کرنا، کس چیز کو آراستہ کرنا؟ انسان کے جو اعضاء اللہ پاک نے اسے عطا فرمائے، سر سے لے کر پیر تک جو اعضاء ہیں، ان تمام کے تمام اعضاء کا رئیس اور سردار اور مرکز وہ انسان کا دل ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دل کے متعلق یہ ارشاد فرمایا، ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب الا وہی القلب الا وہی القلب، کہ انسان کے جسم میں ایک خون کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا کا سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے اور خراب ہو جائے تو انسان کا سارا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ ظاہری معنی میں بھی لے لیں اور باطنی معنی میں بھی لے لیں۔ ظاہری معنی میں بھی آپ جانتے ہیں کہ دل تمام کے تمام اعضاء کا رئیس اور سردار ہے۔ جب دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے اور دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ آنکھیں بھی ہیں، زبان بھی ہے، ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، لیکن سب کے سب اعضاء نے جواب دے دیا، کوئی عضو کام نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رئیس، سردار، مرکز وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ ظاہری معنی بھی اس کا ہے، اور روحانی اور باطنی اعتبار سے
روحانی اور باطنی اعتبار سے بھی انسان کے قلب کو، انسان کے دل کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ آنکھ ٹھیک کب دیکھے گی؟ جب دل ٹھیک ہوگا۔ زبان صحیح کب بولے گی؟ جب دل صحیح ہوگا۔ کان صحیح کب سنے گا؟ کہ جب انسان کا دل ٹھیک ہوگا۔ ہاتھ پاؤں کی حرکات درست کب ہوں گی؟ جب انسان کا دل صحیح ہوگا۔ اور اگر دل فاسد ہے، دل میں فساد ہے، دل میں خرابی ہے، دیکھنا بھی خراب ہے، سننا بھی خراب ہے، بولنا بھی خراب ہے، پکڑنا بھی خراب ہے، چلنا بھی خراب ہے، یعنی انسان کے جسم کے تمام اعضاء کی حرکات و سکنات وہ خراب ہو جاتی ہیں۔ وہ حرکات اور سکنات اللہ کی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، اللہ کی نافرمانی والی حرکات اور سکنات اس سے ظاہر ہونے لگتی۔ تو دل کا بڑا کردار ہے۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کی محنت کا جو میدان ہوتا تھا وہ کردار سازی کے لیے، انسان کی سیرت کو بنانے کے لیے، کردار کو بنانے کے لیے محنت کا جو پہلا میدان تھا وہ انسان کا دل ہوتا تھا۔ ذرا آپ اس ماحول کا جائزہ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس ماحول کے اندر مبعوث ہوئے، آپ اس جگہ کا ماحول کیا ہے؟ قتل، ڈکیتیاں، شراب نوشی، شرک انتہا کو پہنچی ہوئی، اور حقوق کا پامال ہونا انتہا تک پہنچا ہوا، عورتوں کے حقوق تباہ، ماتحتوں کے حقوق تباہ، جس پر زور چلتا تھا اس پر ظلم اور زیادتی کر رہا۔ جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جب مبعوث ہوئے، اب ایک طرف فتنے ہی فتنے ہوں، خرابیاں ہی خرابیاں ہوں، تو ہر زیرک اور عقل مند انسان سوچتا ہے کہ میں ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے آغاز کہاں سے کروں؟ یہ جو ڈوری الجھی ہوئی ہے اس کو سلجھانے کے لیے میں کہاں سے آغاز کروں؟ سرا کیا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی دکھتی ہوئی رگ پر آپ نے ہاتھ رکھا۔ آپ علیہ السلام بہترین نباز اور نبض شناس تھے، آپ نے براہ راست دل پر محنت فرمائی۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی محنت کا پہلا میدان انسان کے قلوب ہوا کرتے ہیں، دل پر محنت ہوتی ہے۔ تو اس دل کو دو چیزیں، اس دل کو سدھارنے کے لیے، اس قلب کو بہتر کرنے کے لیے، اور اسی پر انسان کے کردار کا دار و مدار ہے۔ کردار سازی کی جو بنیاد رکھی گئی ہے دل پر، کہ انسان کی آنکھیں، انسان کی زبان، انسان کے اعمال سب کے سب ٹھیک ہو جائیں، اور یہ کسی کو ضرر نہ دے، کسی کو نقصان نہ دے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کو برا بھلا نہ کہے، اور یہ کائنات کے اندر ایک بہترین، ایک مثالی شخص کیسے قرار پائے گا؟ ایک خوبصورت زندگی، مثالی زندگی کیسے گزارے گا؟ اور ایک معاشرے کا ایک بہترین فرد کیسے بنے گا؟ اس بہترین فرد کے بننے کے لیے دل اصل بنیاد ہے، اور اس دل کی اصلاح کے لیے دو ضابطے، دو اصول، ان دو اصولوں پر دل کی اصلاح کا دار و مدار رکھا گیا، اور دل کی اصلاح ہو جانے پر پھر انسان کی پوری شخصیت اور پوری کی پوری کردار سازی اور پوری کے پورے کردار کو بہتر کرنے کی عمارت اور بنیاد ان دو اصولوں پر کھڑی کی گئی۔ تو وہ کیا اصول بتائے؟ نمبر 1 تخلیہ، اور نمبر 2 تحلیہ۔ تخلیہ کا معنی میں نے عرض کیا، خالی ہونا، دل کا خالی کرنا۔ کس چیز سے خالی کرنا؟ 4 چیزوں سے دل خالی ہوگا تو انسان ایمان کے اندر داخل ہو جائے گا۔ کفر سے دل کو خالی ہونا چاہیے، شرک سے دل کو خالی ہونا چاہیے، نفاق سے دل کو خالی ہونا چاہیے، شبہات سے دل کو خالی ہونا چاہیے۔ یہ 4 چیزیں اپنے دل سے نکالنی پڑے گی۔ اب ہم پہلی چیز کی طرف آتے ہیں، کفر۔ قرآن مجید نے کس طرح سے کردار سازی کی ہے اور دل کے اندر سے کفر کو کس طرح سے کھرچا ہے۔ 2 آیتیں اس پر میں پیش کرتا ہوں، اور دونوں کا انداز ایک ہی ہے، لیکن ایک آیت کا تعلق عقلیات سے ہے اور ایک آیت کا تعلق نقلیات سے ہے۔ بتاتا ہوں۔ پہلی آیت سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28،
وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں تم اللہ کا انکار کرو گے؟ اپنی عقل سے تو کام لو، اپنی عقل کو تو استعمال کرو، کیوں اللہ کا انکار کرو گے؟ کیوں کفر کرو گے؟ تمہارے پاس کفر کا جواز کیا ہے؟ کیا تمہاری عقل کفر کو جائز قرار دیتی ہے؟ عقل کو استعمال کرو۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم عدم میں تھے، تمہارا وجود نہیں تھا کائنات میں، عدم سے وجود میں تمہیں کون لایا؟ اللہ۔ جب عدم سے وجود میں تمہیں اللہ لایا تو جس ذات نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا، تمہیں عدم سے وجود بخشا، کیا تم اس کا انکار کرو گے؟ اس کا تم کفر کرو گے؟ اس نے تمہیں زندہ کیا ہے اور پھر تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے، پھر تمہیں دوبارہ موت بھی دے گا، اور پھر موت کے بعد پھر تمہیں قیامت میں زندہ بھی کرے گا، اور پھر تمہیں اس کے سامنے کھڑے ہو کے جواب بھی دینا ہے۔ بتاؤ، اس منعم حقیقی، انعام کرنے والے، احسان کرنے والی ذات کا انکار کرنا کوئی عقل اس کو جائز قرار دیتی ہے؟ اپنی عقل سے تو کام لو۔ یہ ہے عقلی دلیل، عقل سے سمجھایا۔ پھر دوسری دلیل، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، بالکل یہی الفاظ ہیں وہاں پر بھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 ہے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کیوں انکار کرو گے تم؟ پہلی بات تو عقلیات سے ہو گئی، كَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تمہارے پاس اللہ کا قرآن نہیں ہے؟ اس میں تمہیں بتایا نہیں گیا ہے کہ کفر جرم ہے؟ تمہارے پاس اللہ کا رسول نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کی زندگی نہیں ہے تمہارے پاس؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ کفر سے بچنا چاہتے ہو، اعتصام باللہ کر لو، اللہ کے ساتھ مضبوطی سے چمٹ جاؤ، تو تمہارے دل کے اندر سے کفر کو اس طرح سے کھرچ کے نکالا گیا۔ یہ انسان کی کردار کو بنانے کے لیے، کردار سازی کے لیے پہلی چیز ہے کہ آدمی کا دل کفر سے پاک ہونا چاہیے، اس لیے کفر سے پاک کیا گیا۔ اور پھر عجیب بات، اس کفر سے پاک کرنے کے بعد پھر اس کے ارد گرد باڑ بھی لگائی ہے کہ کہیں دوبارہ پھر نہ داخل ہو جائے، جو گندگی اندر سے نکلی ہے وہ پھر کہیں نہ آ جائے، اور وہ راستے جہاں سے یہ کفر دوبارہ تمہارے سینے میں اور دل میں آ سکتا ہے، ان راستوں کو بند کیا ہے۔ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، ایمان والو اگر کافروں کی بات مانو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے دل میں پھر کفر پیدا ہوگا۔ خبردار، اطاعت نہیں کرنی ہے۔ یہ باڑ لگائی، یہ سمجھایا کہ اگر یہاں سے تمہارے دل میں پھر کفر آ گیا تو پھر تم پہلی حالت میں چلے جاؤ گے، اس لیے کافروں کی اطاعت نہیں۔ نمبر 2، لا تتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایمان والے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستیاں رکھے۔ اس کافروں کے ساتھ دوستی رکھنے کا لازمی نتیجہ ہوگا تمہارے دل میں کفر پیدا ہو جائے گا، راستہ روکا۔ نمبر 3، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنی دوستیاں ان کے ساتھ نہ رکھو، ان کو دوست مت بناؤ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 میں، ان کے ساتھ اگر تم دوستی رکھو گے تو تم انہی میں سے قرار دیے جاؤ گے۔ وَمَن يَتَوَلَّوْا مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جو ان سے دوستی رکھے گا اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ اور اللہ ایسے ظالموں کو کہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے اپنے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ پاک ایسوں کو کبھی بھی رہنمائی نہیں دیتا۔ پھر تھوڑا سا آگے جا کر آیت نمبر 57 سورۃ المائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، یہود و نصارہ ان کی کیا تخصیص؟ کوئی بھی تمہارے دین کا مذاق اڑانے والا ہو،
کوئی بھی تمہارے نبی کا مذاق اڑانے والا ہو، چاہے کوئی منافق ہو، چاہے وہ ظاہر میں مسلمان ہو لیکن تمہارے دین کا مذاق اڑانے والا ہو، ایسوں کے ساتھ دوستیاں مت رکھنا۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب اذان ہوتی ہو، جو تمہارے اسلام کا ایک شعائر اور نشانی ہے اذان، اس اذان کے موقع پر یہ استہزاء کریں اور تم ان کے ساتھ دوستیاں لگاؤ، یاد رکھنا ایسا کرنے سے تمہارے ایمان میں سخت خرابی پیدا ہو جائے گی، اندر کفر واپس آ جائے گا۔ جس کو کھرچ کے نکالا تھا، جو کفر تم نے نکالا تھا، وہ واپسی آنے کا چانس ہے، اس لیے اس باڑ کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اور یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، ایمان والو، اگر تم نے یہودیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، دشمنان کے ساتھ اگر تم نے تعلقات رکھے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا تمہارے دل سے ایمان کی محبت نکل جائے گی اور تمہارے دل میں کفر آئے گا۔ اسی کا نام ہے ارتداد اور مرتد ہونا۔ اور یاد رکھو، اگر تم نے ارتداد اختیار کیا اور مرتد ہوگے تو ہونے دو، اللہ کو تمہارے اسلام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ ایسی قوم لے کر آئے گا کہ جو اللہ کے محبوب ہوں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اللہ ایسوں کو اٹھائے گا اور ایسوں کو پیدا کرے گا کہ جو ایمان والوں کو اپنا دوست بنائیں گے اور کافروں سے ان کے کوئی تعلقات نہیں ہوں گے۔ ایسوں کو اللہ پاک اٹھائے گا۔ پھر وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم انکار کرتے ہو تو پھر اللہ دوسری قوم کو لائے گا، وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے، پھر وہ اللہ کے محبوب ہوں گے، اللہ کے برگزیدہ اور پسندیدہ ہوں گے۔ تو اس طرح سے کفر کو اندر سے نکالا، اس کو کہتے ہیں تخلیہ۔ کفر کو نکالا اور نکالنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کے تحفظ اور اس کی حفاظت کے اسباب بھی بتائے کہ ادھر سے دوبارہ کفر داخل ہو سکتا ہے، وہ سارے راستے بند کیے۔ اچھا، دوستیاں تمہاری کافروں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، یہودیوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، نصرانیوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، جو اسلام کا استہزاء اور مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ تمہارے تعلقات، دلی محبتیں نہیں ہونی چاہیے۔ سوال یہ کہ پھر ہم کس کے پاس اٹھنا بیٹھنا اختیار کریں؟ صاف صاف بتایا سورہ توبہ آیت نمبر 71 میں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ دوست چاہتے ہو؟ کردار انسان کا بنتا ہے دوستی سے، کردار آدمی کا بنتا ہے گھر کی تربیت سے، کردار انسان کا بنتا ہے صحیح تعلیم گاہوں سے، تربیت گاہوں سے، کردار انسان کا بنتا ہے اچھی دوستی سے، اچھے تعلقات سے، اچھی صحبت سے انسان کا کردار بنتا ہے۔ قرآن کردار سازی کے لیے، ذاتی کردار سازی کے لیے آپ کو بتا رہا ہے آپ کی دوستی کس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف، ایسا دوست ہونا چاہیے جو نیکی کا تمہیں حکم بھی دے سکے۔ نمبر 2، ینہون عن المنکر، گناہ سے تمہیں روک سکے۔ نمبر 3، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کراتا ہو تمہیں، اگر کہیں تم نماز میں سست پڑ جاؤ وہ تمہیں ہمت دلائے۔ ویؤتون الزکاۃ، اور عبادات مالیہ میں بھی تمہارا معاون ہو، تمہیں آگے لے جائے، خرچ کرنے کے جذبات تمہارے اندر پیدا کرے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہو، اس کے ساتھ تم دوستی لگاؤ۔ یہ تمہاری دوستی کا محل ہے، یہ تمہارے تعلقات کی جگہ ہے، یہ تمہاری صحبت ہے، یہاں تمہاری مجلس ہے، اس کے ساتھ تمہاری مجلس ہونی چاہیے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ بڑی عجیب بات ہے، اولئک سیرحمہم اللہ، ایسے لوگ، ان صفات کے حامل، وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ اور جو لوگ ان صفات کے حامل نہیں ہیں، جن کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی بری ہوئی ہے، اسلام کی دشمنی موجود ہے، مسلمان کے دشمن ہیں، وہ اللہ کی رحمت نہیں، اللہ کے لعنت کے مستحق ہیں۔ پھر من لعنہ اللہ وغضب علیہ، جن پر اللہ پاک کی لعنت برسی ہے، اللہ کا غضب اترا ہے۔ کیا تم اپنی صحبت ایسوں کے ساتھ رکھنا چاہتے ہو جن پر اللہ کا غضب اتر رہا ہے، یا تم اپنی صحبت اور اپنی مجلس ایسوں کے ساتھ رکھنا چاہتے ہو کہ جن پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے؟ یہ صاف سوال ہے۔ تو اس لیے یہ بھی سمجھا دیا کہ کفر کو نکالا
اور پھر جن جن راستوں سے کفر آ سکتا ہے دل کے اندر ان تمام راستوں کو بند کیا، اور پھر اہل ایمان کے ساتھ صحبت کا کہا، ان کے ساتھ بیٹھنے کا کہا، ان کی مجالس اختیار کرنے کا کہا، اس لیے کہ یہاں سے ایمان کو تقویت بھی مل سکے گی اور یہاں سے تمہاری کردار سازی اچھی ہوگی، تم ایک بہترین معاشرے کا انسان بنو گے۔ کفر کے بعد دوسری چیز جس سے اپنے دل کو پاک کرنا ہے وہ ہے شرک۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما مبینا اثما عظیما۔ بہت بڑا گناہ جس نے کیا، کس نے؟ جس نے شرک کی۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ جو مقام، جو عظمت، جو قدر، جو عزت اللہ کو دینی چاہیے وہ عزت اللہ کے علاوہ کسی غیر کو دیتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عزت دینی چاہیے کہ یہ ماتھا اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ جب یہ ماتھا اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتا ہے اور سجدہ جو خالص اللہ پاک کے لیے تھا وہ جب اللہ کے غیر کے سامنے ہوگا، یہ ماتھا وہاں جھکے گا، تو جو عظمت اللہ کو دینی چاہیے تھی کہ اپنی عزت والی چیز پیشانی اللہ کے سامنے ٹیک رہا ہے، وہ اللہ کے غیر کے سامنے ٹیکی، اسی کا نام کیا ہے؟ شرک۔ جو خوف اور ڈر اللہ سے رکھنا چاہیے تھا، وہ خوف اور ڈر، وہ مقام ڈر کا کسی اور کو دیتا ہے تو شرک۔ جو محبت اللہ سے رکھنی چاہیے تھی، وہ محبت کا درجہ کہ جس کے لیے اپنی جان بھی قربان، مال بھی قربان، عزت بھی قربان، اولادیں بھی قربان، ماں باپ بھی قربان، یہ جذبہ یہ صرف ایک ذات کے لیے، یہ تو اللہ کے لیے۔ یہ جذبہ اگر کسی اور کو دیتا ہے، کسی اور کے لیے یہ چیزیں کرتا ہے، اسی کا نام شرک۔ ایک آدمی صدقہ کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، اور اس مال کے خرچ کرنے کا مقصد اللہ کی خوشنودی ہے۔ کسی نے دیکھا فلاں مال خرچ کر رہا ہے تو ذرا اور آدمی اکڑ کے مال دے کہ ہاں پتہ تو چلے کہ میں سخی آدمی ہوں، تو گویا کہ اللہ کی خوشنودی کے ساتھ دوسرے آدمی کی خوشنودی اس نے ملا دی۔ اللہ کو راضی کرنا چاہیے تھا اس عمل سے، اس کے ساتھ ایک اور شخص کی رضا مل گئی ہے اور اس کو ملا لیا اس نے، تو اسی کا نام شرک ہے۔ اب اس کو آپ بڑھاتے جائیں، جتنا آگے لے جاتے جائیں، محبت میں بھی شرک، خوف میں بھی شرک، علم میں بھی شرک، محبت میں بھی شرک۔ علم میں کیسے شرک ہے؟ اللہ کو جو علم اللہ کو زیب ہے، عالم الغیب ذات اللہ کی ہے، ما کان ما یکون، آئندہ ذرے ذرے پتے پتے کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو۔ اگر یہ مقام کسی اور کو دیتا ہے تو یہ شرک ہے۔ قدرت ہر چیز کی کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو۔ اختیار کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو۔ اگر یہ اختیار کسی اور کو دیتا ہے تو یہی شرک ہے۔ مشرکین عرب مشرک کیوں قرار پائے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں پیدا اللہ نے کیا ہے، ہمیں کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ آسمانوں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ اچھا پھر یہ جو آپ نے بت بنائے ہوئے یہ کیا کرتے ہیں؟ بس ان کو کچھ تھوڑے تھوڑے اللہ نے اختیارات دیے ہوئے، یہ شرک تھا۔ انکاری تو نہیں تھے اللہ کے، انکاری تو نہیں تھے، اور یہ تو نہیں کہتے تھے کہ اللہ اور یہ ہمارے معبود جو ہیں یہ دونوں مل کر کائنات کا نظام رب تو وہی ایک ہی ہے، بارشیں ایک ہی برساتا ہے، اولادیں بھی وہی دیتا ہے، روزیاں بھی وہی دیتا ہے۔ مشکل میں پھنس جائیں تو کون مشکل کو حل کرتا ہے؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، صرف وہی کرتا ہے۔ پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ بس یہ ہمارے سفارشی ہیں، تھوڑے تھوڑے کام یہ بھی کر لیتے، ذرا ذرا سے کام یہ بھی کر لیتے۔ اللہ نے ان کو بھی کچھ اختیارات دیے ہوئے۔ إِلَّا شَرِيكًا تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ لبیک اللہم لبیک کی آواز وہ بھی لگاتے تھے۔ إِلَّا شَرِيكًا تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ، ہاں ایسا شریک ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا مملوک ہو، آپ کی مخلوق ہو، آپ نے اس کو بنایا ہو، آپ کا مملوک ہو، اور جو کچھ آپ نے اس کو دیا ہے وہ چیز بھی آپ ہی کی ہے، لیکن بس آپ نے تھوڑا سا اسے اختیار دے دیا، سخت منع کیا۔ الا لہ الخلق والامر، اختیار صرف اللہ کا۔ جب مخلوق اللہ کی ہے، تخلیق اللہ کی ہے، پیدا اللہ نے کیا، تو اختیار کس کا؟ اللہ ہی کا ہے، کسی اور کا اختیار نہیں ہے، کسی اور کا اختیار نہیں۔ یہ جا بجا قرآن میں جو آتا ہے للہ ملک السماوات والارض، للہ ما فی السماوات وما، یہ کیا چیز ہے؟ یہی تو بتایا جا رہا ہے۔
کہ آسمان زمین میں جو کچھ ہے اس کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، مدبر بھی وہی ہے، متصرف بھی وہی ہے، سارے کام اسی کے پاس ہیں، اس نے کسی کو اس کا اختیار نہیں دیا ہے۔ شرک سے پاک کرنا، نفاق سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ نفاق کس کو کہا جاتا ہے؟ نفاق کہا جاتا ہے کہ دل کے اندر کچھ اور ہو، ظاہر میں کچھ اور ہو۔ یہ ایمان معتبر نہیں ہے، یہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ اندر کفر رکھا ہوا ہے اور ظاہر میں ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن قرآن میں چند نشانیاں بتائی گئی، احادیث میں چند نشانیاں بتائی گئی ہیں منافقوں کی۔ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، گالی دینا، برا بلا کہنا، مسلمانوں کی پریشانی پر خوش ہونا، اور مسلمانوں کو اگر عزت اور کامیابی ملے تو اس پر غم زدہ ہو جانا، نمازوں میں سستی کرنا، اعمال میں دکھلاوا کرنا، اللہ پاک کو دھوکہ دینا، اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا، اہل ایمان کو دھوکے دینا، کافروں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنا، کافروں کے پاس اپنی عزت تسلیم کرنا، یہ تمام وہ بدترین جراثیم ہیں جو انسان کے دل کے اندر ایمان کو نہیں پلنے دیتے، ایمان کو نہیں پلنے دیتے۔ ایک خوبصورت پودا مالی اپنے ایک باغ میں لگاتا ہے تو اس کو روزانہ آس پاس چاروں طرف سے قرب جوار سے جھاڑیاں ختم کرنی پڑتی ہیں، ورنہ وہ پودا اچھا پودا بہترین پھل نہیں دے گا۔ تو ایمان ایک دل کے اندر اس کی آبیاری عہد الست میں کی گئی تھی، اور پھر دنیا کے اندر اس کی آبیاری تعلیمات رسول سے ہوتی ہے، قرآن کی تعلیمات سے اس کی آبیاری ہوتی ہے۔ لیکن یہ نفاق کو ہٹانا پڑے گا، یہ جراثیم ہیں، یہ جھاڑیاں ہیں، ان کو نکالنا پڑے گا۔ اور ایک اور تردد، شک، شبہات، شک میں ہے، پتہ نہیں قیامت ہوگی نہیں ہوگی، میں دعا کر رہا ہوں پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، پتہ نہیں اللہ کی مدد آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ یہ تردد والا ایمان، یہ تردد، اس تردد سے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے۔ تردد والا ایمان معتبر نہیں ہے، وہ معتبر نہیں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کو بن دیکھے تصدیق کرتے ہیں، ایک ذرہ برابر بھی ادنا شائبہ بھی نہیں آتا، رسول کے متعلق شائبہ نہیں آتا، آخرت کے متعلق شائبہ نہیں آتا، قیامت کے متعلق کوئی سوال نہیں آتا، کوئی شائبہ نہیں آتا۔ ہاں کبھی کبھی اگر سوالات آ جاتے ہیں، وسوسے انسان کو گھیرتے ہیں، وہ وسوسے منع نہیں ہیں، لیکن وہ وسوسے جب زبان، جب قول بن جاتے ہیں تو پھر یہ تردد ہے، یہ شبہات ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ پاک ایمان والوں کا دوست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو کیا کرتا ہے؟ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے، شکوک اور شبہات سے یقین کی طرف لے کے آتا ہے۔ بالیقین طلبت الجنہ وحرمت من النار۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ یقین ہی کی وجہ سے تو جنت طلب کی جاتی ہے، اور یقین ہی کی وجہ سے تو جہنم سے بھاگا جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے، شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ 4 چیزوں سے اپنے دل کو پاک کرنا پڑے گا۔ یہ بنیادی کردار سازی اس طرح سے ہوگی، کفر سے اور شرک سے اور نفاق سے اور شبہات سے اپنے دل کو پاک کرنا ہے۔ وہ جو 4 چیزیں میں نے بیان کی ہیں جن سے دل کا خالی ہونا ضروری ہے، اور وہ 4 چیزیں ہیں کہ ایمان کے اندر داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دل ان 4 چیزوں سے خالی ہو، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، شبہات سے۔ دل خالی ہونا چاہیے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی دل میں موجود ہے تو ایمان خطرے میں، ایمان ہے ہی نہیں ہے، ایمان کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ اب ایمان لانے کے بعد مزید کچھ اندر گندگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان سے بھی دل کا پاک ہونا ضروری ہے، اور ان میں سے سب سے جو بڑی جڑ ہے خرابی کی، اور ایسی بدترین وہ جھاڑی ہے کہ جب وہ جھاڑی اگ آتی ہے، جیسے کسی باغ میں، کسی کھیت میں کوئی ایسی جھاڑی اگ آئے کہ وہ تمام کے تمام پودوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے اور سب کو خراب کر دے، بالکل ایسا ہی ہے، وہ جھاڑی تکبر ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوگا، اللہ اسے جنت میں نہیں داخل کرے گا، جنت کا داخلہ نہیں ہے اس کے لیے۔ کہ یہ تکبر وہ بری اور بدترین جھاڑی ہے کہ یہ اپنے ساتھ اور بہت ساری برائیوں کو لے کے آتی ہے۔
یہ بہت ساری برائیوں کو تکبر جنم دیتا ہے، بہت ساری چیزوں کو پیدا کرتا ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ جتنی بھی اطاعت، نیکیاں، اچھے اعمال، ان تمام کے تمام نیک اعمال کو یہ تکبر لپیٹ میں لے لیتا ہے، اس لیے اتنی خطرناک چیز ہے یہ۔ اچھا، تکبر جب پیدا ہوتا ہے تو حسد اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ حسد تکبر کی نشانی ہے کہ کسی مسلمان کی اچھائی کو دیکھ کر آدمی کو برا لگے، کسی مسلمان کی اچھائی کو، کسی مسلمان کی نعمت کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکے، تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دنیا کی محبت تکبر کی وجہ سے، مال کی بے جا محبت کہ اس کے لیے اپنا سب کچھ لوٹا دے، نہ اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، نہ گھر کے حقوق ادا ہو رہے ہیں، نہ قرابت داریوں کے حقوق ادا رہے ہیں، مال کے پیچھے حلال حرام جیسا آئے، اندر ایسا تکبر گھسا ہوا ہے کہ میں اس مال کے ذریعے سے اوپر آ جاؤں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ذکر فرمایا، حب مال حب جاہ، اقتدار کی ہوس، اندر تکبر ہے، تعلی پیدا کرتا ہے کہ میں اقتدار کے اعتبار سے سب سے اونچا، میرا سٹیٹس سب سے اونچا ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ وہ دو بدترین برائیاں ہیں، جس طرح سے کسی ایک بکریوں کے ریوڑ کے اندر دو بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں تو دو بھوکے بھیڑیے اتنا فساد نہیں مچائیں گے جتنا حب جاہ اور حب مال کی محبت، اقتدار کی محبت جتنا انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو یہ ایمان جب لے آتا ہے اور ایمان کو اپنے قلب میں داخل کرتا ہے تو اس کے بعد یہ برائیاں اندر پیدا ہوتی ہیں۔ شیطان مستقل وسوسے ڈالتا ہے، کینہ پیدا ہوتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ بڑی جھاڑی جو ہے وہ کیا ہے؟ تکبر ہے، اس کا علاج ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ وہ جھاڑی ہے یا وہ گناہ ہے یا وہ برائی ہے کہ آدمی اس کو برائی بھی نہیں سمجھتا۔ التکبر ہوتا کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بطر الحق وغمط الناس، حق کو چھپانا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، حق بات کو چھپانا، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ کسی نے نصیحت کی، نصیحت قبول نہیں کر رہا، کسی نے نصیحت کی، نصیحت بری لگ رہی ہے، کسی نے نصیحت کی، آگے سے بڑبڑانا شروع کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ کس کی نشانی ہے؟ یہ تکبر ہے۔ دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے تو حقیر سمجھ کے اس کی غیبت کرے گا، اس کی برائی بیان کرنا حق سمجھے گا کہ میرا حق ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جناب کینہ رکھے گا، اس کا نفرت رکھے گا، سامنے آئے گا تو منہ موڑ لے گا، سامنے آئے گا مصافحہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ تکبر کی نشانیاں ہیں۔ تو اپنے دل کو اس سے بھی پاک کرنا ضروری ہے، یہ بھی کہلاتا ہے تخلیہ۔ ان امراض سے دل کو پاک کرنا ضروری ہے، اور اس میں پھر آگے بہت ساری شاخیں ہیں تکبر کی، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ بنیاد ہے، اس کا علاج کیا جائے۔ عجب، یہ اسی کی آگے شاخ ہے۔ خود پسندی، میں نے جو کہا بس یہی آخری بات ہے، میں جو کر رہا ہوں یہ سب سے بہترین کر رہا ہوں۔ خود رائی، خود پسندی، یہ بڑی بدترین برائیاں ہیں کہ جو انسان کے ایمان کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ یہ وہ جھاڑیاں ہیں جو خوبصورت باغیچے کے اندر اگتی ہیں، ان کو نکالنا پڑتا ہے۔ اور لوگوں نے اپنے قلوب کے تزکیے کرائے اور ان تزکیوں کے لیے سالہ سال لگ گئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں یہ بات شامل ہے، تزکیہ نفس، دل کو پاک کرنا ان چیزوں سے، دل کو تکبر سے، کینے سے، بغض سے، حسد سے، دنیا کی محبت سے، نفرت سے، ان تمام امراض سے دل کو پاک کرنا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے۔ صرف اسلام کی چار دیواری کے اندر داخل ہو گئے، اس کے بعد ہمیں کوئی خطرہ نہیں، مرتے دم تک شیطان آپ کے ایمان کو چرانے کی کوشش کرے گا، یہی راستے ہیں، یہیں سے ایمان کو برباد اور تباہ کرے گا۔ تو بہرحال یہ ہو گیا پہلا اصول، اس کا اجمالی خاکہ اور خلاصہ میں نے عرض کیا ہے، تخلیہ، دل کو خالی کرنا، وہ کفر، شرک، نفاق، ترددات سے، ان تمام چیزوں سے، اور اسی طرح سے تکبر، حسد، کینے، بغض، ان امراض سے بھی دل کو پاک کرنا۔ اب ہم آتے ہیں تحلیہ کی طرف، کہ دل کو آراستہ کرنا۔
ایک دیوار کی کھرچائی تو کر دی ہے، آپ اس کو خوبصورت کیسے بنائیں گے؟ آراستہ و پیراستہ کیسے کریں گے اس کو؟ آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے سب سے پہلی بنیاد یہ دل جس کے لیے بنایا گیا ہے، اس دل میں اسی کو بسایا جائے، اللہ کی محبت بس۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کے دل میں سب سے زیادہ کس کی محبت ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ ایمان والوں کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ اللہ کی محبت کو اپنے دل میں سب سے غالب رکھو، اللہ کے رسول کی محبت کو سب سے غالب رکھو۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، کتنے خوبصورت انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا سورہ توبہ کے اندر۔ اس آیت کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قل ان کان آباؤکم، اگر تمہیں تمہارے آبا، ماں باپ اور تمہاری اولادیں اور اسی طرح سے تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور تمہارے مال اور اسی طرح سے بڑی بڑی تجارتیں اور تمہارے گھر بار، یہ سب چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں محنت، مشقت اور جہاد سے تمہیں زیادہ پسند ہیں، تو پھر فتربصوا، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ کتنی خطرناک بات ہے کہ سب سے زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے۔ یعنی اقربا، ماں باپ، قرابت داریاں اور اموال اور اسی طرح سے تمہاری پراپرٹیاں اور تمہارے پاس جو دنیا کا ساز و سامان ہے، یہ تمہیں زیادہ محبوب ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ان سے محبت نہ رکھو، محبت یہ فطرت ہے، لیکن یہ چیزیں احب نہیں ہونی چاہیے، ان کی محبت زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر زیادہ محبت ہو گئی اولاد سے، قرابت داریوں سے، مال سے، ان سب چیزوں سے، تو خیال کرنا یہ محبوب بنانا تو منع نہیں تھا، معبود نہ بن جائیں کہیں، یہ کہیں معبود نہ بن جائے۔ مسئلہ یہی ہے یہاں پر، یہ بسا اوقات معبود بن جاتے ہیں کہ معبود کے لیے، رب کے لیے اپنا سب کچھ لٹا لیتا ہے، مال کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ لٹا لے گا، تو اس نے تو مال کو معبود بنایا ہے۔ تو محبوب بنانا منع نہیں ہے، معبود جہاں بننے لگ گئے، کب بنیں گے؟ جب ان کی محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر اوپر آ گئیں، غالب آ گئی، تو آپ نے ان کو زیادہ اختیار دے دیا۔ اسی کا نام تو شرک ہے، اس سے بچنا ہے۔ تو بہرحال اپنے دل کو آراستہ کرنا ہے کس چیز سے؟ اللہ کی محبت سے۔ اور یہ کیسے آئے گی اللہ کی محبت؟ اس کے لیے راستہ بھی سمجھایا۔ کہاں سے آئے گی؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو، اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو، ایک ہی راستہ ہے، دو نہیں، کوئی دو باتیں نہیں ہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے، فاتبعونی، بس صرف میری اتباع کرو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا، آپ ان سے کہیے صرف میری اتباع کرو، یہ راستہ ہے محبت حاصل کرنے کا۔ تو اپنے دل کو آراستہ کرنا ہے اللہ کی محبت سے۔ یہ دل اسی لیے پیدا کیا گیا کہ اس میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھا انسان کون سا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدوق اللسان، زبان کا سچا، زبان کی کا صاف، اور دوسرا فرمایا مخموم القلب۔ پوچھا اللہ کے رسول مخموم القلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا التقی النقی۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت نہ ہو، اور نمبر دو اس کا دل پاکیزہ ہو، کس سے؟ حسد سے، کینے سے، بغض سے، تکبر سے، ان تمام چیزوں سے اس کا دل پاک ہو۔ یہ ہے قلب سلیم، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن کوئی مال فائدہ نہیں دے گا، ہاں جو قلب سلیم اللہ کے پاس لے کر آئے گا تو وہ بخشا جائے گا، اس کی نجات ہو سکے گی۔ اور قلب سلیم کہ اس قلب کے اندر اللہ کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت غالب نہ ہو، اور دوسرا وہ دل ان گندگیوں سے،
حسد اور کینے اور بغض اور تکبر جیسی بری امراض سے وہ دل پاک ہو. یہ قلب سلیم کہلاتا ہے. اسی طرح سے اپنے دل کے اندر صبر پیدا کرے. یہ کردار سازی قرآن بتاتا ہے کہ جہاں تم دنیا میں جس معاشرے میں تم وقت گزارو گے نا، اس معاشرے میں دوست و احباب میں لوگوں کے ساتھ میل جول میں اٹھنے بیٹھنے میں 10 مرتبہ ایسا ہوگا آپ کو غصہ آئے گا. صبر بھی تو کوئی چیز ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ کی مدد چاہتے ہو صبر سے آئے گی، اللہ کی مدد چاہتے ہو نماز کے ذریعے سے آئے گی. تو میں نے اس کے 2 بنیادی اصول بتائے اور ان 2 بنیادی اصولوں کو پانی دینے کے لیے، تقویت پیدا کرنے کے لیے اہم اعمال بھی بتائے، ساتھ بہترین خوبصورت اعمال بھی بتائے کردار سازی کے لیے. یہ عبادات یہ کردار سازی کر رہی ہیں انسان کا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو عبادات ہیں یہ ان اصولوں کو تقویت دے رہی ہیں اور یہ بنیاد ہے شریعت کی. ان پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے. تو صبر، اس کے متعلق دیکھیں کتنا قرآن میں کتنی جگہ پر صبر کے متعلق آیا ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. ان کی باتوں پر آپ صبر کر لیجئے اور آپ چھوڑ دیجئے. عدم التفات، یہی اس کا علاج ہے. عدم التفات، توجہ ہی نہ دیں آپ. اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا. دونوں جگہ پر ایک ہی مضمون ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130 میں اور سورہ قاف آیت نمبر 39 میں. دونوں میں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ، مختلف الفاظ کے ساتھ مضمون ایک ہی ہے کہ صبر کیسے کرنا ہے، اس کا حل کیا ہے. لوگوں کی باتیں جب تمہارے سامنے آئیں گی برداشت کیسے کرو گے؟ صبر کرو گے. حل کیا بتایا؟ حل یہ بتایا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. ہمیں پتہ ہے آپ کا سینہ لوگوں کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے، دل دکھتا ہے آپ کا. حل بتاؤں؟ حل یہ ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. اللہ کی تسبیح بیان کریں. یہ نماز ہے، نماز کے ذریعے سے صبر آئے گا. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. سجدے میں آ جائیے، یہاں سے صبر آئے گا. تو یہ کردار سازی ہے. یہ اسلام اس طرح سے ہماری کردار سازی کرتا ہے. قرآن مجید کی تعلیمات یہ ہماری کردار سازی کرتی ہے کہ اپنے دل کو پاک بھی کرو ان برائیوں سے اور پھر اپنے دل کو آراستہ اور پیراستہ کرو. خوبصورت چیزوں سے قناعت پسندی دل میں ہونی چاہیے. تھوڑے پر راضی رہنے کا جذبہ ہو، ایثار کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہونا چاہیے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. دوسروں کو ترجیح دو، دوسروں کی ضروریات کو مقدم رکھو. یہ ایمان ہمیں یہ کردار سازی سکھاتا ہے. قرآنی تعلیمات ہمیں یہ کردار سازی کہ انسان کا کردار اس طرح سے بنتا ہے، معاشرے میں اس طرح سے خوبصورت کردار بنتا ہے. اب چند وہ اعمال بتاتا ہوں کہ جو اعمال بہت زیادہ طاقت دیتے ہیں انسان کی کردار سازی پر. سورۃ المؤمنون کے اندر دیکھیں عجیب کلمات ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. آغاز ہی کہاں سے کیا ہے؟ کردار بنے گا کیسے؟ اس کردار کے لیے کیا اعمال ہونے چاہیے؟ نماز بنیاد ہے. یہاں بڑی خوبصورت صفات ہیں جس سے انسان کا کردار بنتا ہے. لیکن یوں سمجھیے کہ جب کوئی اہم بات آدمی ذکر کرتا ہے تو بریکٹ میں اس بات کو رکھا جاتا ہے. شروع میں بھی بریکٹ ہے، آخر میں بھی. آغاز بھی نماز سے، اختتام بھی نماز پر. بیچ میں صفات ذکر کی تو پتہ چلا کہ کردار سازی، کردار اچھا، معاشرے کا ایک مثالی انسان بننے کے لیے نماز کو بہت بڑا دخل ہے. نماز کو بہت بڑا دخل ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب بتاؤں کون سے ہوتے ہیں معاشرے میں؟ جن کا کردار بنا ہوا ہوتا ہے اور جو معاشرے میں ایک نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک مثال کی حیثیت رکھتے ہیں. جن کی نمازوں میں خشوع ہو، پیسے والے نہیں، مال والے نہیں، دنیا والے نہیں، 4-6 لوگوں کو بے وقوف بنانے والے نہیں، جن کی نمازوں میں خشوع ہو. نمبر 2 والذین عن اللغو معرضون. فضولیات سے بچتے ہوں. اور کون؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون. جن کے دل پاک ہوں.
والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہوں، نظروں کی حفاظت کرتے ہوں. یہ کردار ہے. انسان کے اندر جس طرح سے بھوک ہے، پیاس ہے، وہ انسان کی فطرت ہے، اور بھوک کے وقت میں، پیاس کے وقت میں اسے پانی اور کھانے کی ضرورت ہے، اور اگر صاف اور ستھرا اور حلال پاکیزہ کھانا اسے نہیں ملے گا تو وہ حرام میں ہاتھ ڈالے گا. بالکل اسی طرح سے جنس انسان کی ایک ضرورت ہے، جنسی خواہش انسان کی ایک ضرورت ہے. اس ضرورت کے لیے جائز راستے شریعت نے سمجھائے ہیں، اور عجیب بات کہ جائز راستے سمجھائے ہیں، اور جن جن راستوں سے یہ برائی آ سکتی تھی ان تمام راستوں پر پہرے بٹھا دیے. نظر نیچی، کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو اجازت لے کر، یہاں سے یہ برائی آ سکتی ہے. غیر محرم سے بات تو کتنی حد تک، عورت مرد سے بات کرے تو کتنی حد تک، پردے کے سارے احکام، عورت باہر نکلے تو باحجاب ہو کر نکلے، عورت کی آواز کو بھی پردہ قرار دیا، عورت کی چال چلن کے اندر بھی ایسی چال چلن نہ ہو کہ اس کی چال چلن سے اس کے جسم پر آراستہ و پیراستہ جو زیورات ہیں وہ زیورات بجنے لگ جائیں. یہ کیا ہے؟ سب باڑ لگائی. اللہ اکبر. تو یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی کردار سازی. اس پر انشاءاللہ میں پھر اگلی نشستوں میں انشاءاللہ بات کروں گا. اور والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور امانتوں کا خیال رکھتے ہو، وعدوں کی پاسداری کرتے ہو. یہ بنیاد ہے، اس سے انسان کا کردار بنتا ہے. اور ایمان، یہ امانت اور وعدہ، یہ تو عجیب باتیں ہیں جن کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کی زندگی میں جس شخص کی زندگی میں امانت داری نہیں ہے، اور جس شخص کی زندگی میں وعدے کی پاسداری نہیں ہے، نباہ عہد نہیں ہے، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور پھر فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. پھر اولئک هم الوارثون، یہ ہیں جنتوں کے وارث، ایسے لوگ ہیں جنتوں کے وارث. تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن اس طرح سے ذہن سازی کرتا ہے، کردار بناتا ہے. اور سورہ لقمان میں آپ دیکھیں، وہاں پر بھی بڑے عجیب کلمات ہیں کہ ایک باپ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرتا ہے، کیسے کردار بنایا جاتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ کردار کہاں سے بنتا ہے؟ گھر سے. کردار تعلیم گاہوں سے بنتا ہے. اچھا کردار بنتا ہے اچھی صحبت سے بنتا ہے. باپ کیا تربیت دے اپنے گھر کے اندر، شخصیت، بچوں کی شخصیت میں نکھار کیسے پیدا ہوگا، یہ نصیحتیں کرنے کی ہیں. کیا کسی باپ نے آج تک یہ نصیحتیں کی ہیں؟ اور اللہ پاک کو یہ نصیحتیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ نے قرآن میں جگہ دی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، شکر پیدا کرو. شکر اللہ کی نعمات ہیں، اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے گا فائدہ اپنا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، اپنا ہی فائدہ ہے. اور یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا شرک نہ کرنا. حضرت لقمان کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے شرک نہ کرنا. شرک بڑا ظلم ہے، بدترین ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور خاص طور پر ماں کے ساتھ. حملتہ امہ وہنا علی وہن، بڑی مشقت سے اس ماں نے تمہیں جنا ہے. وفصالہ فی عامین، اور دودھ پلانے کی مشقت اس نے اٹھائی ہے. ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر، اور یاد رکھنا اللہ کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرو، اور ماں باپ کے سامنے بھی شکر گزار بن کر رہا کرو. ہاں البتہ ماں باپ تمہیں نافرمانی کا حکم دے فلا تطعہما، پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی. اور اسی طرح سے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، یہ کردار بنایا جا رہا ہے. ایک باپ اپنی اولاد کی شخصیت کیسے بناتا ہے، کیسے کردار بناتا ہے، مثالی شخص کیسے بنتا ہے. بیٹا یا بنیا، اے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر تیری نیکی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوئی اور تیرا ایک گناہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو حاضر کرے گا. یہ ذہن سازی کی گئی ہے، یہ اعمال سمجھائے گئے. یہ نجی زندگی میں ایک تنہائی میں بیٹھ کر جو گناہ کرے گا، رات کو نیٹ پر بیٹھ کر دیر دیر تک واہیات کے اندر جو مبتلا رہے گا، اگر یہ ذہن دیا ہوا ہو باپ نے اسے، بیٹی کو یہ ذہن ملا ہوا ہو
کہ میری ایک ذرہ برابر بھی نیکی قیامت کے دن سامنے لائی جائے گی، میرا ایک ذرہ برابر بھی جرم قیامت کے دن سامنے لایا جائے گا، تو وہ کبھی اس گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ اقیم الصلاۃ، نماز سے کردار بنتا ہے۔ وامر بالمعروف، نیکی کا حکم۔ ونہی عن المنکر، گناہوں سے روکتے رہنا۔ واصبر علی ما اصابک، بات صبر بڑی اہم چیز ہے۔ دین کے احکام پر صبر کرنا یعنی احکام کو بجا لانا، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا اور مصائب اور پریشانیوں پر جزع فضع نہ کرنا، یہ 3 قسمیں ہیں صبر کی اور تینوں مراد ہیں۔ ولا تصعر خدک للناس، تکبر نہیں ہونا چاہیے، یہ کردار بنا رہا ہے قرآن، یہ انفرادی زندگی کا کردار ہے، شخصیت اس طرح سے بنتی ہے۔ ولا تصعر خدک للناس، منہ چڑھا کر بات نہ کرنا کسی سے متکبرانہ لہجے میں۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، چلنے میں اکڑ نہیں ہونی چاہیے، تواضع سے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ بھی انفرادی کردار سازی ہے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ پاک متکبروں کو پسند نہیں کرتا۔ واقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اپنی چال میں اعتدال رکھنا، اپنی آواز میں اعتدال رکھنا، بات کرنا ہو تو اتنی بات اونچی کرنا جتنی کی ضرورت ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، جانتے ہو سب سے بدترین آواز گدھے کی ہوتی ہے، گدھے کی طرح چیخا نہیں کرو، اعتدال سے بات کرو، اعتدال سے آواز نکالا کرو جتنی ضرورت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کردار سازی کرتا ہے، اور یہ کردار سازی کہاں سے ہوگی؟ یہ گھر کے اندر، یہ باپ کا کام ہے۔ اس لیے حضرت لقمان کی نصیحتوں کو اللہ پاک نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ تو اس طرح سے سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سورۃ الفرقان کے اندر بھی انفرادی زندگی اور شخصی زندگی کے متعلق بڑے اہم اصول ذکر کیے گئے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ وہ چند صفات ذکر کرتا ہوں جن صفات پر انسان کا کردار بنتا ہے، انسان معاشرے میں ایک باکمال انسان بنتا ہے۔ لیکن پہلے جو صفات میں نے ذکر کی ہیں ان صفات سے یہ بلند درجے کی صفات ہیں، یہ ذرا اوپر کے درجے کی صفات ہیں۔ اب یہ بہت بلند مقام کا ایک انسان، ایک بلند اور خوبصورت مقام رکھنے والا ایک مسلمان معاشرے میں کیسے ہونا چاہیے۔ وعباد الرحمن، اللہ نے نسبت اپنی طرف کی ہے، میرے بندے، میرا مقرب کون سا ہوگا؟ یمشون علی الارض ہونا، چلنے میں تواضع ہو، تکبر نہ ہو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بات کرنے کے انداز میں، بات کرنے میں وہ الجھے نہ، اگر اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی سے پیش آیا درگزر کر دے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، فرض نماز سے بڑھ کر آگے اگلا درجہ ہے، پھر فرض سے اگلا درجہ ہے تہجد کا اہتمام کرنے والا۔ اس سے انسان کا کردار بنتا ہے، دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، آخرت کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ہر وقت جہنم کے عذاب سے اسے ڈر رہتا ہے اور جہنم سے عذاب کی پناہ کی دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، خرچ میں اعتدال رکھتا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، شرک سے بچتا ہے، قتل سے بچتا ہے، زنا سے بچتا ہے، اور اگر کبھی اس قسم کے جرائم ہو جاتے ہیں تو فوری توبہ کر لیتا ہے، اور جب توبہ کرتا ہے چونکہ ان کا بڑا بلند مقام ہے، اس توبہ کی بنیاد پر ایسی پکی سچی خالص توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، گناہوں کی مجالس میں نہیں جاتا، جھوٹی گواہیاں نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، یہ جھوٹ نہ بولنا یہ بڑی اعلیٰ صفات ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کسی بیہودہ مجلس سے اگر گزرنا ہو شرافت سے گزر جاتا ہے، بیہودگی کا جواب بیہودگی سے نہیں دیتا، بیہودہ مجالس میں شریک بھی نہیں ہوتا۔ اذا ذکروا بآیات ربہم، اللہ کی آیات میں غور و فکر کرتا ہے، یہ تدبر کرتا ہے۔ اور والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، بڑی پیاری دعا ہے جو اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے اور اس کے لیے اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ میری اولاد کو اور میرے گھر والوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ بیوی بھی یہ دعا کرے، شوہر بھی یہ دعا کرے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کا پیشوا بنا، ہمیں نیک لوگوں کا راہبر اور رہنما بنا، نیک لوگوں کا راہبر، امامت کی دعا کرائی ہے۔
یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، اللہ ان کو جنتوں کا وارث کرے گا اور ہر طرف سے سلامتی ہی سلامتی کا پیغام ان کو جنت میں آئے گا، اس دنیا میں بھی، اور ہمیشہ ہمیشہ یہ جنت میں رہیں گے، اور کیا ہی خوبصورت جنت کے ٹھکانے۔ تو یہ انسان کی کردار سازی کے وہ اعمال بتائے گئے ہیں، ان سے انسان کا کردار بنتا ہے۔ ان صفات کو ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کریں تاکہ ہم خود بھی اور ہماری اولادیں اور ہماری نسلیں معاشرے کا ایک بہترین فرد اور بہترین انسان بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔